اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کے ظہور کے بارے میں جاننا نہ صرف علماء کرام کا فرض ہے بلکہ عام مسلمان بھی کوشش کریں اور خود کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کی تلاش میں ہیں۔ جہادی تنظیموں کے لیڈران بڑی فکر مند ہیں کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے۔ ایک بڑے عظیم عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنے ایک بیان میں سورۃ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے ایک فکر اور ایک عجیب نکتہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورۃ کہف میں کیا ہے اور سورۃ کہف 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس بات کی تشبیہ اس سے دی گئی کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف میں ہوگا۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ 16ویں پارہ شروع ہوتے ہی دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 16ویں صدی کے شروع ہوتے ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مولانا صاحب نے مزید فرمایا کہ دجال اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ قوم بہت عروج پر پہنچے گی اور دنیا میں ترقی کرے گی۔ اگر مولانا صاحب کی باتوں پر غور کیا جائے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ 15ویں صدی کا نصف دجال کا خروج اور تیسری عالمی جنگ کا پیش خم ہے۔ دجال کی خروج سے 5-6 سال پہلے امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس وقت 1443 ہجری چل رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 5-6 سال پہلے 2024 اور 2025 بنتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد 2025 کے بعد تیسری عالمی جنگ یعنی تیسری اسلامی عالمی جنگ ہے۔ بہرحال جیسے بھی دیکھا جائے موجودہ حالات اور تجزیے یہی بتا رہے ہیں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کو رہیں کہ اللہ تعالیٰ دجالی فتنوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تیسری عالمی جنگ، امام مہدی کے ظہور اور دجال کا خون، ان سب میں کچھ نشانیاں ہیں۔ سیاہ جھنڈوں کا نکلنا، غزوہ ہند کا ہونا، ہندوستانی بدحال، گستاخ دینداروں کا قتل عام، اور پھر تیسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اور قسط دنیا جیسے مسلمان استنبول میں کہتے ہیں 2023 میں ترکی پر سے پابندی ہٹا دی جائے گی، جس کا واضح اشارہ ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں ترکی کفال کے قبضے میں جا سکتا ہے اور سفیانی کا زور ہوگا اور پھر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور سفیانی کا لشکر امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے نکلے گا، مگر مکہ مدینہ کے درمیان مقامی پر زمین میں دھنسا جائے گا۔ پھر بنو عالم کا لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں شکست کھائے گا اور پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفانی رفتار سے چلیں گے۔ ساری یہودی نوی عرب کو بچانے کے لیے اکٹھی ہوں گی، مگر سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہو گئی۔ 85 مقدس کام محاصرہ توڑنے کی خاطر کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالوں سے جنگ کریں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کی خاطر آگے بڑھے گا اور عربوں سے خزانہ طلب کرے گا۔ جب اہل عرب انکار کرتے ہیں تو سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھوں قدر ہوں گے۔ اس واقعے کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، جس کے نتیجے میں عرب بہت کم رہ جائیں گے اور باخبر مدینہ منورہ میں پناہ لیں گے۔ یہی جھنڈوں کو خزانہ پیش کریں گے، لیکن وہ لینے سے انکار کر دیں گے۔ حدیث کے مطابق سیاہ جھنڈے مصر کی طرف پیش قدمی کریں گے، اپنی باری پر ایران جان بچانے کے لیے عقائد کریں گے۔ اس کے بعد دنیا میں وہ تباہی ہوگی جس کا نشان کو ختم کر دے گا۔ ان سیاہ جھنڈوں میں سے بھاگ جانے والوں کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس طویل ترین جنگ اور کئی ملکوں سے لڑتا ہوا اسلامی لشکر جب یورپ پہنچے گا تو وہاں جاتے ہی سیاہ جھنڈوں کو خبر ملے گی کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا سخت امتحان ہوگا۔ دجال سے ملے ہوئے رومی سیاہ جھنڈوں کی لپیٹ میں گے اور ان سے کوئی بھی بچ واپس نہیں جائے گا۔ اس دوران مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال پانی پانی ہوگا اور باہر نکلے گا، لیکن مقام الگ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر یہودی سیاہ دھرنے والوں کو ہاتھ مارے جائیں گے۔ یہی وقت مسلمان اور اسلام کے عروج کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ جو سورۃ بنی اسرائیل میں کیا ہے پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والوں کی کوئی بھی بستی
ایسی نہیں ہوگی جسے ہم روز قیامت سے پہلے ہی تباہ و برباد نہ کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ محترم ناظرین و سامعین، دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ اس سے حفاظت کے لیے ہر نماز میں دعا کے علاوہ جمعہ کو سورۃ کہف لازمی پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلعے بند ہونے کے بعد جو موجودہ نکل کر فتنہ عظیم کھلیں گے اور وہ پھر اللہ کے قید سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک نفع نامی کیڑا ان کو ہلاک کر دے گا اور پھر 7 سال تک مسلمان امن چین سے جہاد ختم ہوگا۔ شیطانیت ختم ہو جائے گی اور شیطان کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ختم ہوگی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے اسلام کے رکھوالوں کو ایک شاندار موت ملے گی۔ اب حبش دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ پھر قیامت مرحلہ وار اپنا آغاز کرے گی اور اپنے رب کے بعد پراپتہ کیا ہوا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ جائے گا۔ ہر واقعہ بتا رہا ہے کہ زندگی مختصر اور معتدل حقیقت ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیں۔ والسلام۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ اللہ حافظ۔